مسیح خداوند کے جلالی نام میں آپ تمام عزیزوں کی سلامتی ہو۔ دانیل نبی کی رویا اس کا پارٹ 2 پیش خدمت ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں، میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آگے آنے والی تمام ویڈیو پیغامات کو بھی دیکھنے، سننے، سیکھنے اور سمجھنے کے لیے آپ کو نوٹیفیکیشنز مل سکیں۔ دانیل نبی کی رویا، 4 حیوانات کی رویا، اس کا پارٹ 2 آپ سب کے لیے میں کوشش کروں گا کہ اس کی تفسیر خداوند کے پاک کلام کے مطابق کر سکوں۔ آئیے میرے عزیزو، جن کے پاس خداوند کا زندہ اور پاک کلام موجود ہے، میرے ساتھ نکال لیجئے دانیل نبی کا صحیفہ، اس کا 7واں باب، پہلی آیت سے تلاوت کروں گا۔ کلام خدا میں یوں مرقوم ہے: شاہ بابل بیلشزر کے پہلے سال میں دانیل نے اپنے بستر پر خواب میں اپنے سر کے دماغی خیالات کی رویا دیکھی۔ تب اس نے اس خواب کو لکھا اور ان حالات کو بھی بیان کیا۔ دانیل نے یوں لکھا کہ میں نے رات کو ایک رویا دیکھی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کی چاروں ہوائیں سمندر پر زور سے چلیں، اور سمندر سے 4 بڑے حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف تھے نکلے۔ دانیل نبی کے اس 7ویں باب میں ہم دانیل نبی کی رویا کو دیکھتے ہیں، جو اس نے رویا رات کے وقت خواب میں دیکھی ہے۔ اور خواب میں دانیل نبی کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑا سمندر ہے، اور سمندر کی چاروں ہواؤں کو 4 فرشتگان نے تھاما ہوا ہے، ان کو روکا ہوا ہے۔ ہم اس سمندر کے بارے میں بھی دیکھیں گے، ان چاروں ہواؤں کے بارے میں بھی کچھ بیان کروں گا میں، اور اس کے بعد 4 حیوانات کو بھی ہم آج ان پر غور کریں گے کہ دانیل نبی نے جو 4 حیوانات کی رویا دیکھی ہے، پہلا حیوان کون سا ہوگا، دوسرا، تیسرا اور پھر چوتھا حیوان، اس کے بارے میں بھی بیان کیا جائے گا۔ آج مختصر طور پر ہم صرف پہلے حیوان پر ہی غور کریں گے، کیونکہ میں آج سب کی بھی مجبوریوں کو جانتا ہوں کہ ہم لوگ زیادہ دیر تک یوٹیوب پر میسج کو نہیں سنتے، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کے ساتھ، اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائیں گے، تاکہ ہم پاک کلام کو سنتے، سیکھتے اور سمجھتے چلے جائیں۔ میرے عزیزو، دانیل نبی جیسا 7ویں باب کے پہلی آیت میں بیان کرتا ہے کہ شاہ بابل کا مطلب ہے کہ بابل کے ملک کا بادشاہ، اور بیلشزر بادشاہ نبوکت نظر کا بیٹا ہے، جو بیلشزر بادشاہ کے بعد بادشاہ بنایا گیا تھا۔ یہ بیلشزر بادشاہ وہی بادشاہ ہے جس نے 1000 عمرہ کی ضیافت کی، اور ہیکل کے ظروف میں مے نوشی کی، اور آسمان پر سے ایک ہاتھ کی انگلیوں نے ظاہر ہو کر اس کے خلاف ایک فتویٰ لکھا، مینے تکیلو فرسین، کہ تو ترازو میں تولا گیا اور تو کم نکلا، اور تیری مملکت تقسیم ہوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دی گئی۔ یہ شاہ بابل وہی بادشاہ ہے جو بیلشزر بادشاہ ہے، جو نبوکت نظر کا بیٹا ہے۔ اس کی سلطنت کے پہلے سال میں، یعنی جب شاہ بابل بیلشزر بادشاہ کی حکومت کا آغاز ہوا، تو اس کی حکومت کے پہلے سال میں دانیل نے اپنے بستر پر اپنے سر کے دماغی خیالات کی ایک رویا دیکھی، اور خدا نے آگے آنے والے تمام ایام کے بارے میں اپنے بندہ دانیل نبی کو یوں خواب میں ظاہر ہو کر یہ سب کچھ دکھایا ہے۔ دانیل نے یوں کہا کہ میں نے رات کو ایک رویا دیکھی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کی چاروں ہوائیں سمندر پر زور سے چلیں۔ اب یہ 4 ہواؤں کا ذکر ہمیں بائبل مقدس میں اور بھی بہت سارے مقامات پر ملتا ہے، لیکن ہم اس بات پر غور کریں گے کہ یہ چاروں ہوائیں جو مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کی ہوائیں ظاہر ہوتی ہیں، تو یہ سمندر پر زور سے چلی ہیں۔ اب میرے ساتھ نکال لیجئے مکاشفہ کی کتاب، اور کیسا خوبصورت اتفاق ہوگا کہ دانیل نبی کا صحیفہ، اس کا بھی 7واں ہی باب ہے، جہاں پر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ 4 ہوائیں ہیں، اور مکاشفہ کی کتاب کے بھی 7ویں ہی باب میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب، اس کا 7واں باب، اس میں پہلی آیت سے یوں بیان کیا گیا ہے: اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر 4 فرشتے کھڑے دیکھے،
یہ زمین کی چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے تھے تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے۔ پھر میں نے ایک اور فرشتے کو زندہ خدا کی مہر لیے ہوئے مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا۔ اس نے ان چاروں فرشتوں سے جنہوں نے زمین اور سمندر کو ضرر پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا۔ تو میرے عزیزو، مختصر طور پر یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ دانیل نبی کی جو رویا ہے، جو اس کا آغاز ہے، آغاز ہی میں آسمان کی چاروں ہواؤں کو دیکھتا ہے کہ وہ سمندر پر زور سے چلی ہیں، اور مکاشفہ کی کتاب میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ مشرق، مغرب اور شمال اور جنوب کی چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے 4 فرشتگان ہیں۔ یہ 4 فرشتگان میرے عزیزو وہ فرشتگان ہیں جیسا مکاشفہ کی کتاب میں ہم نے ابھی اس کا بیانیہ تلاوت کیا ہے کہ چاروں فرشتگان نے ان چاروں ہواؤں کو تھاما ہوا ہے، اور ان فرشتگان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ سمندر اور زمین اور جو درخت ہیں ان کو ضرر پہنچانے کے لیے ان ہواؤں کو چلا بھی سکتے ہیں اور ان کو تھام کر روک بھی سکتے ہیں۔ اور ایک اور فرشتہ جو مشرق کی جانب سے اوپر آتے ہوئے یوحنا عارف نے مکاشفہ کی کتاب میں دیکھا ہے، اس نے پکار کر انہی 4 جن فرشتگان نے ہواؤں کو تھام رکھا ہے ان چاروں فرشتگان سے پکار کر کہتا ہے کہ ابھی تم ہوا مت چلانا، کیونکہ ابھی ہم نے اپنے خدا کے بندوں کے ماتھوں پر مہر کرنی ہے، اور جب وہ مہر کر چکیں گے تو یہ چاروں فرشتگان اپنی اپنی ہوائیں اس زمین پر، اس سمندر پر وہ چلا سکتے ہیں، وہ ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے کہ یہ چاروں فرشتگان خدا کے فرشتگان ہیں، اور دوسرا خیال یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ چاروں ہوائیں جو تھامے ہوئے فرشتگان ہیں، اور یہ چاروں ہوائیں جو ہیں یہ ابلیسی طاقتیں اور قوتیں ہیں جن کو زمین پر ضرر یا نقصان پہنچانے کا اختیار دیا جائے گا۔ مختصر طور پر ہم صرف اس کو یوں ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ چاروں ہوائیں تھامے ہوئے چاروں فرشتگان خدا کے اختیار میں ہیں، اور جب وہ چاہتا ہے، جب ان کو حکم دیا جائے گا، جب ان کو اجازت دی جاتی ہے، تبھی وہ ان ہواؤں کو سمندر پر یا زمین پر ضرر پہنچانے کے لیے چلا سکتے ہیں۔ دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں، اور سمندر سے 4 بڑے حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف تھے نکلے۔ اب سمندر میں سے 4 حیوانات کا نکلنا میرے عزیزو، بائبل مقدس میں جب بھی خداوند خدا نے اپنے انبیاء کو، اپنے نبیوں کو، اپنے پیغمبروں کو جب رویا دکھاتا ہے، جب خدا خواب دکھاتا ہے، تو بہت ساری نشانیاں، بہت ساری چیزیں سمبولک ہیں، سمبل کے طور پر، نشانیوں کے طور پر دکھائی جاتی ہیں۔ اب سمندر یہاں پر ہمیں جو عراق، موجودہ عراق ہے، یہی پرانا بابل ہے، اور یہ وہی بابل ہے جس کو نمرود نے سونار کے میدان میں، اس بڑے میدان میں جہاں پر بابل کا برج بنانے کا ارادہ کیا تھا، یہ وہی سرزمین ہے جو موجودہ عراق کا ملک کہلاتا ہے۔ یہاں پر موجود چاروں ہوائیں جو سمندر پر زور سے چلی ہیں، اور یہاں پر جو سمندر ہے یہ بحر اوقیانوس ہے، اور بحر اوقیانوس جو ہے اس سمندر کو تشبیہ دی گئی ہے غیر اقوام سے، سمندر کو تشبیہ دی گئی ہے دنیا سے، سمندر کو تشبیہ دی جا سکتی ہے دنیا کے لوگوں سے۔ اور یاد رکھیے اس بات کو کہ دنیا کی ابتری، دنیا کی مشکلات، دنیا کی مصیبتیں، وہ جب بھی دنیا انتہائی مشکل پریشانی کا شکار ہوتی ہے تو وہ ایک لیڈر کا انتظار کرتی ہے، اور جب وہ انتہائی مشکلات، مصیبتوں، پریشانیوں سے جوجھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی لیڈر ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب بھی دنیا میں جنگ و جدل ہوا، جب بھی دنیا میں مشکلات، مصیبتیں اور پریشانیاں حد سے زیادہ، انسانوں کی برداشت سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں، تو دنیا ایک لیڈر کو تلاش کرتی ہے، اور وہ لیڈر نمودار ہو جاتا ہے۔ آپ جرمنی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ روم کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے،
آپ قوم بنی اسرائیل کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، چائنا، رشیا، جرمن، جس بھی ملک کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں گے آپ کو یہی ملے گا کہ جب تکلیف، مشکلات، مصیبتیں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو ایک لیڈر نمودار ہو جاتا ہے۔ سمندر اور سمندر کی موجیں، وہ لہریں جو سمندر کو ہلاتی ہیں، تلاطم پیدا کرتی ہیں، یہ سمندر کی لہریں جو ہیں یہ بنی نوع انسان کی پریشانیوں کا اظہار کرتی ہیں کہ اس کی جو لہریں ہیں وہ انسان کی پریشانی کا اظہار ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب چاروں ہوائیں سمندر پر زور سے چلتی ہیں تو سمندر کا جو لہروں کا انتظام اور نظام ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور لہریں اور زیادہ تلاطم کے ساتھ بڑھتی ہیں اور شور مچاتی ہیں۔ اور آپ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ پاکستان، انڈیا بھی جب مشکلات، مصیبتیں حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو یہاں پر بھی بہت بڑے بڑے نامور لیڈر پیدا ہوئے جنہوں نے پاکستان کو الگ کیا اور ایک آزاد مملکت کا بھی قیام کیا۔ یہ ایسے ہی میں یہی بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی دنیا میں مشکلات، مصیبتیں بڑھتی ہیں تو دنیا ایک لیڈر کی منتظر ہو جاتی ہے۔ یہاں پر بھی سمندر پر جب زور کی ہوائیں چلی ہیں تو سمندر سے ایک نہیں بلکہ 4 حیوانات نکلے ہیں، اور یاد رکھیے گا اس بات کو کہ یہ چاروں حیوانات ایک ساتھ نہیں نکلے، یہ چاروں حیوانات یک کے بعد دیگرے یعنی کہ ایک دوسرے کے بعد نکلے ہیں۔ سب سے پہلا حیوان، جیسا میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ آج ہم مختصر وقت میں صرف پہلے حیوان کے متعلق سیکھیں گے تاکہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھ سکیں اور کلام مقدس سے پورا فائدہ حاصل کر سکیں۔ کلام خدا میں تیسری آیت میں لکھا ہے، دانیل نبی کا صحیفہ اس کا 7واں باب اس کی تیسری آیت میں، اور سمندر سے 4 بڑے حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف تھے نکلے۔ اب یہ 4 حیوانات جو سمندر میں سے نکلے ہیں یعنی دنیا کی پریشانیوں، دنیا کی مشکلات، دنیا کی مصیبتوں میں سے نکلے ہیں، یعنی کہ ان کی مصیبتوں کا یہ نتیجہ ہے۔ اور جب یہ چاروں حیوانات نکلے ہیں تو ان کی شکل و شباہت ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ یاد رکھیے، جو کلام مقدس کو پڑھنے والے نوجوان بہن بھائی ہیں، یاد رکھیے حیوان، یہاں پر حیوان کا جو نشانی دی گئی ہے یا حیوان جس کو بیان کیا گیا ہے، یہ حیوان کوئی ایسا حیوان نہیں ہے جیسا بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے، بلکہ یہ حیوان انسان ہوگا، اور انسان جو ہے بادشاہ ہوگا، انسانی حکومت کو یہ تشبیہ دی گئی ہے۔ جو 4 حیوانات نکلے ہیں، چوتھی آیت میں لکھا ہے، پہلا شیر ببر کی مانند تھا اور عقاب کے سے بازو رکھتا تھا، اور میں دیکھتا رہا جب تک اس کے پر اکھاڑے گئے اور وہ زمین سے اٹھایا گیا اور آدمی کی طرح پاؤں پر کھڑا کیا گیا اور انسان کا دل اسے دیا گیا۔ یہ پہلا حیوان ہے جو دانیل نبی کی رویا، 4 حیوانات کی رویا ہے، اس رویا میں جو پہلا حیوان سمندر میں سے اس نے نکلتے ہوئے دیکھا ہے وہ شیر ببر کی مانند ہے، اور شیر ببر کی مانند اس کی شباہت ہے، اور عقاب کے سے اس کو بازو دیے گئے ہیں، اس کے پر دیے گئے ہیں، اور بعد میں کلام خدا میں یہ لکھا ہے کہ اس کے پر اکھاڑ دیے گئے اور وہ زمین پر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور انسان کا دل اسے دیا گیا۔ عراق موجودہ ملک جو بابل، پرانا بابل کا شہر اور ملک ہے جہاں پر بابل کا برج بھی بنایا گیا، پہلا بادشاہ، عراقی بادشاہ جس نے پوری دنیا پر اپنی سلطنت قائم کی، یہ بابل کا بادشاہ نبوکت نظر ہے جس کو شیر ببر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یاد رکھیے دانیل نبی کی بہت ساری رویا جو اس نے دیکھی اور بہت ساری پیشن گوئیاں، اس میں سے بہت ساری پیشن گوئیاں مکمل ہو چکی ہیں، پوری ہو چکی ہیں، اور صرف چند ایک پیشن گوئیاں ایسی ہیں جن کا احاطہ جو ہے، جن کا علاقہ جو ہے وہ آخرت کے ساتھ ہے، جن کا احاطہ جو ہے وہ مخالف مسیح تک جا پہنچتا ہے، جن کا علاقہ بہت ہی دراز اور دور کا ہے، ان کے متعلق بھی ہم آگے آنے والے دنوں میں سیکھیں گے۔ شیر ببر جو نبوکت نظر کو ظاہر کرتا ہے، پہلی حکومت، پہلا حیوان جو ہے، یہ 4 حیوانات کی رویا میں پہلا حیوان جو ہے یہ نبوکت نظر کی تشبیہ ہے، جو شیر ببر کی مانند، جو بہت ہی طاقتور اور بہت ہی مضبوط قسم کی بادشاہت جس نے قائم کی، اور دنیا کے تمام ممالک جو اس وقت دریافت ہو چکے تھے ان کو اپنا متی بنا لیا۔ اب نبوکت نظر لوگوں کو غلام بنا کر بابل کی سرزمین میں واپس لا رہا ہے، اور دانیل نبی اور اس کے ساتھ
بہت سارے لوگ بھی اسیر کیے گئے، یہودا کا قبیلہ بھی اسیر کیا گیا، بہت سارے لوگ بھی اسیر کیے گئے، سور اور سیدا کے لوگ بھی اسیر کیے گئے، مصر کے لوگ بھی اسیر کیے گئے، اور بہت سارے ارد گرد کے ممالک کو نبوکت نظر نے اسیر کر کر کے وہ اپنے ملک بابل میں لاتا رہا۔ سو شیر ببر جو 4 حیوانات میں سے پہلا حیوان ہے، وہ نبوکت نظر کو، اس کی حکومت کو ظاہر کرتا ہے۔ شیر ببر کی مانند اور عقاب کے سے بازو میرے عزیزو، عقاب کی طاقت اور شہزوری کا کلام مقدس میں 12 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ جوں جوں ہوا مخالف سمت کو بڑھتی ہے، عقاب کا زور اور زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور عقاب دور دراز کے علاقوں تک جانے کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اور یہاں پر شیر ببر جو نبوکت نظر ہے اور جو عقاب کے اس کو پر دیے گئے ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ نبوکت نظر دور دور کے علاقوں میں، دور دور کے ممالک تک بھی جاتا ہے، اور وہاں کے لوگوں اور وہاں کے ممالک کو بھی اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلا حیوان جو پاؤں پر کھڑا ہو گیا، یعنی کہ اس کی حکومت مستحکم ہو گئی، اس کی حکومت مضبوط ہو گئی اور ٹھیک طریقے سے چلنے لگی، اور اسے انسان کا دل دیا گیا۔ ہم نبوکت نظر کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جب اس نے خواب دیکھا تو ایک بہت بڑے درخت کا خواب دیکھا، اور دانیل نبی نے اس کی تعبیر اس سے بیان کی کہ وہ درخت تو ہی ہے جس پر پرندوں نے اپنے گھونسلے بنائے، اور وہاں پر دنیا میں وہ تمام دنیا سے نظر آنے لگا، اور ساری دنیا کے لیے اس درخت میں خوراک بھی موجود تھی۔ لیکن جو ہی اس میں گھمنڈ سمایا اور ایک فرشتے نے یہ حکم دیا کہ درخت کو کاٹو، اور درخت کو کاٹ ڈالا گیا، اور وہ بادشاہ، وہ درخت تو ہی ہے، تو انسانوں میں سے ہانک کر نکال دیا جائے گا، جب تک کہ تو اس بات کو تسلیم نہ کر لے کہ خداوند خدا ہی کی ذات وہی بادشاہ بناتی ہے، اور وہی بادشاہوں کو بادشاہت عطا کرتا ہے، اور وہی بادشاہوں کو جب چاہے وہ ان سے اس کی بادشاہت لے بھی لیتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، نبوکت نظر کو ہانک کر انسانوں میں سے نکال دیا گیا، اس کے ناخن بڑھ گئے، اس کے ہاتھ عقاب کے پنجوں کی مانند بن گئے، اور وہ بیل اور جانوروں کی طرح گھاس کھاتا رہا جب تک کہ اس کی سزا کا وقت پورا نہ ہو گیا۔ جب نبوکت نظر نے آسمان پر نگاہ اٹھا کر آسمان کے خدا کی تعریف اور تمجید کی، تب اسے انسان کا دل، اس کا دل اسے واپس دے دیا گیا، اور اس کے ساتھیوں نے اسے ڈھونڈ لیا اور پھر لا کر اسے بادشاہ بنا دیا گیا۔ سو یہ ہے پہلا حیوان، دانیل نبی کی رویا، 4 حیوانات کی رویا میں سے آج پہلا حیوان بیان کیا گیا ہے، جو شیر ببر کی مانند ہے، جو نبوکت نظر کی حکومت کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرا حیوان دوسرے آگے آنے والے پیغام میں ضرور سیکھیں گے۔ میں جلد کوشش کروں گا کہ دوسرا ویڈیو پیغام بھی جلد اپلوڈ کیا جائے۔ سو میری گزارش ہے ان تمام بہن بھائیوں سے جنہوں نے کلام مقدس کے اس پاک حصہ کو سیکھا، سمجھا اور قبول کیا، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا تاکہ میں اس کو اور بہتر انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ سو جن بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میری گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیجئے، تاکہ آگے آنے والے 3 حیوانات جو باقی رہ گئے ہیں ان کی رویا کے متعلق بھی ہم سیکھ، سمجھ اور سیکھ سکیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔